قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر سال کے سب سے افضل عرفہ اور بہتر دنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں نیکی کرنے کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کا ہمیں موقع مہیا فرما دیا ہے. یہ بڑے عظیم ایام چل رہے ہیں جن ایام کی اللہ تعالیٰ نے قسم کہی ہے کہ والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں. آج اس مہینے کی 5 تاریخ ہے. اس مہینے کی 10 تاریخ کو تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کی بھی دلی چاہت یہی ہوتی ہے کہ کاش کہ میرے پاس توفیق اور ہمت ہوتی، طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی، میں بھی قربانی کرتا. دنیا بھر کے مسلمان اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 اونٹ نحر فرمائے. حالانکہ غربت کا دور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب توفیق دی تو ایک ہی وقت میں ایک ہی دن یوم النحر 10 ذی الحج 63 اونٹ آپ علیہ السلام نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے نحر فرمائے اور باقی اونٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگے کہ وہ نحر فرمائے. اس طرح آپ علیہ السلام نے ایک ہی دن میں 100 اونٹ نحر فرمائے. اس عمل کی اہمیت کے پیش نظر اور پھر اس سے پہلے مدینہ کے اندر ہر سال نبی علیہ السلام قربانی کیا کرتے تھے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یہ کوئی پیسے کا ضیاع نہیں ہے، اس سے پیسے ضائع نہیں ہوتے. جیسا کہ غیروں سے متاثر ہونے والے بعض مسلمان نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ قربانیاں کرنے سے پیسے کا ضیاع ہے. نہیں، اگر
قربانی کرنے والے کے دل میں اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کی یہی دلی چاہت ہے کہ میری اس قربانی کا فائدہ میرے علاقے کے تمام غرباء مساکین کو ہو، تو اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور پھر قربانی کا تعلق صرف حج کے ساتھ نہیں ہے، جیسے کہ منکرین حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ قربانی کا تعلق حج کے ساتھ ہے، ایسی بات نہیں۔ حج کے لیے تو قربانی ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من وجد سعدا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ سرمایہ دار ہے، اس کے بعد پیسے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک ہے، بنگلوں کا مالک ہے، بینک بیلنس کا مالک ہے، لیکن قربانی نہیں کرتا، جیسے کہ بعض لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا پھر اس بندے کو چاہیے کہ فلا یقربن مصلانا، یہ عیدگاہ میں نہ آئے، گھر میں بیٹھا رہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ قربانی کا تعلق صرف حج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان قربانیاں کریں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا الگ سے تذکرہ فرمایا ہے، جہاں حج کے احکامات کا تذکرہ فرمایا وہاں پر بھی قربانی کا تذکرہ فرمایا، لیکن الگ سے بھی جہاں پر حج کے احکامات کا تذکرہ نہیں فرمایا قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 نماز پڑھنی ہے، وانحر اور قربانی کرنی ہے۔ یہاں کہیں بھی حج کے احکامات کا ذکر نہیں ہے، یہاں الگ سے قربانی کا تذکرہ فرما کر قربانی کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ قربانی اگر کسی کے پاس کرنے کی ہمت اور طاقت ہے وہ نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ جائے، وہ گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ تو اگر ہمارے پاس طاقت ہے ضرور قربانی کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، جو قربانی کرنے والا ہے اس کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ چیزیں اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں، یہ چند اعمال وہ اختیار نہیں کرے گا تو عین ممکن ہے اسے قربانی کا اجر نہ ملے۔ سب سے پہلی چیز، قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ نمازی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قربانی کا تذکرہ فرمایا اس سے پہلے نماز کا تذکرہ فرمایا، فصلی، نماز پڑھیے، وانحر، قربانی کیجیے۔ تو قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا پابند ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے نماز ہے پھر قربانی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہاں بھی پہلے نماز کا تذکرہ فرمایا، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہاں بھی پہلے نماز کا تذکرہ کیجیے۔ اگر کوئی بندہ وہ قربانی کرنے والا ہو یا کوئی اور ہو، عام مسلمان ہو، وہ قربانی کرے یا نہ کرے، اگر وہ نماز چھوڑ دے گا، بھلے اس نے کروڑوں کی قربانی کی ہو،
وہ سن لے وہ کفر کا مرتکب ہوا ہے. بھلے اس نے لاکھوں کی قربانیاں کی، اس نے بڑے قیمتی سے قیمتی جانور خریدے، 10-10 20-20 لاکھ کے جانور خریدے، 50 لاکھ کا جانور خریدا، اگر وہ نمازی نہیں ہے تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا مشرک اور کافر اور اللہ کے بندے کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. مشرک اور کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اور جو اللہ کا حقیقی اور سچا بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے. فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی زندگی میں اس نے کفر کیا. تو جہاں قربانی میں ہم بڑا سرمایہ لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن نشین رہے کہ میں نمازی بھی ہوں یا نہیں ہوں، یا خالی قربانی ہی کر رہا ہوں، کیونکہ قربانی سے پہلے نماز کی تحقیق تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کے دور میں کوئی ایسا عمل ایسا نہیں تھا، نیک عمل جس کے چھوڑنے کو ہم کفر سمجھتا ہوں سوائے نماز کے. اگر کہ نماز چھوڑ دیتا ہم اس کو یہی سمجھتے کہ یہ بندہ کفر کا مرتکب ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عظیم قول امام مسلم رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں جب جماعت کھڑی ہوتی صرف اور صرف پیچھے گھروں میں منافق ہی رہتے، جن کے بارے میں سب کو پتہ تھا یہ منافق ہیں، جن کا نفاق سب کے سامنے بالکل واضح تھا، ان کے علاوہ باقی حتیٰ کہ مریض بھی 2 آدمی کے سہارے چل کے مسجد میں آتا. ہمیں تھوڑی بیماری ہو جاتی ہے، تھوڑا بخار ہو جاتا ہے، مسجد کے پڑوس میں رہنے کے باوجود گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کے دور میں بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں اگر آپ علیہ السلام امامت کرا رہے ہوتے مسجد نبوی میں، پیچھے گھروں میں صرف اور صرف منافق ہی رہتے، باقی سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے صحابہ حتیٰ کہ بیمار بھی 2 آدمی کے سہارے چل کر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتے. اللہ اکبر. تو یہاں جہاں قربانی کی طرف بڑی ہماری توجہ رہتی ہے، اس سے پہلے نماز کی طرف بھی توجہ دیجیے، دھیان دیجیے، کیونکہ ایک نماز اگر جان بوجھ کر چھوٹ گئی ہم نے کفر کا ارتکاب کیا. ہمیں سچی توبہ کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازوں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری قربانیوں کا اجر ضائع ہو گیا. دوسری چیز جسے قربانی کرنے والے کو اپنانی چاہیے وہ ہے اخلاص. اخلاص کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر دیں. اگر ایک ذرہ برابر قربانی کرنے والے کے دل میں ریا آ گیا، میں نے بڑا قیمتی جانور خریدا ہے، پھر اس کو گھما رہا ہے اسی نیت سے محلے میں، راتوں کو دنوں کو گھما رہا ہے اسی نیت سے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے 10 من کا جانور لے لیا، 50 من کا جانور لے لیا، 10 لاکھ کا جانور لے لیا. اگر یہ چیز دل میں آ گئی امر ریجیکٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں اللہ تعالیٰ کو ان قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے. گوشت تم کھاتے ہو، غربا مساکین لے جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتا ہے، کھاتے ہو، کھلاتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے خون بہہ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتی ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے. اگر ایک بندہ ہے اس نے 40,000 کا جانور لیے ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے
اور دوسری طرف 10 لاکھ کا جانور ہے، اس کے دل میں ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، اس کا قربانی کا جانور کا جو اجر ہے اس کو نہیں ملے گا، اس کو ملے گا بھلے اس نے 30-40 ہزار کا جانور خریدا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ریا نہیں ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے تو پھر یہ اعمال ہمارے لیے ہمیں مبارک ہوں، اگر ریاکاری ہے تو پھر بڑی سی بڑی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر نیت میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، کوئی فائدہ نہیں قربانی کرنے کا۔ سب سے بڑا جو امام الانبیاء علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی امت کے متعلق جو خوف تھا وہ ریاکاری کا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر والریا۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ جو چیز جس کا مجھے میری امت پر ڈر اور خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ ڈر مجھے اس چیز کا ہے کہ میری امت کے لوگ نیکیاں بڑے بڑے کریں گے، بڑے بڑے اعمال کریں گے، لیکن اخلاص سے ان کی نیکیاں خالی ہوگی، اور جس کی نیکی اخلاص سے خالی ہو اس کو اس کی نیکی کا اجر نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ فہو للذی اشرک۔ جو بندہ کوئی عمل کرتا ہے، مجھے بھی دکھلا رہا ہے، اپنے محلے کے لوگوں کو بھی دکھلا رہا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے محلے علاقے والوں کو وہ عمل دکھا رہا ہے، اور اس کی دلی چاہت یہی ہے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے میرے عمل کو فلاں بھی دیکھے۔ اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں اس کے اس شرک والے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جہاں جو تو نے میرے لیے عمل کیے، نمازیں میرے لیے پڑھی، روزے میرے لیے رکھے، چاہے یہ بھی اس کو دیکھا، مجھے تیرے اس عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے جو تو نے میرے لیے کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ریاکاری ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی نحوست میں، اس کی پداش میں بندے کی وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں جو نیکیاں وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں جو وہ میرے لیے کرتا ہے، وشرکہ، اور اس کے اس عمل کو تو بالاولا چھوڑ دوں گا جس عمل میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے۔ کہتا کیا ہوں فہو للذی اشرک، جاؤ یہ سارے کے سارے اعمال اس کو دیتے ہو، میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، اب اتنا بڑا جانور خریدنے کی بجائے چھوٹا جانور خریدیں، کسی جانور میں بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں، اور آپ اس کی پھر خدمت کرتے رہیں، کوشش کریں کہ ہمارا نام ظاہر نہ ہو۔ اللہ اکبر، مشترکہ قربانی میں حصہ ڈال لیں تاکہ ریاکاری سے بچ سکے، بجائے اس کے کہ آپ بڑا جانور لے کر گلی میں گھمائیں اور پھریں۔ اس میں 100% خطرہ ہوتا ہے ریا میں داخل ہونے کا۔ جانور گھما رہے، کسی نے کہہ دیا بہت بڑی گائے لے کر آئے، کتنے کی ہے؟
بتاتا ہوا شیطان یہ بات دل میں ڈال سکتا ہے، یہ 50,000 کی ہے، یہ 50 لاکھ کی ہے، یہ 10 لاکھ کی ہے، یہ اتنے لاکھ کا جانور ہے، بتاتے ہوئے شیطان دل میں بات ڈال سکتا ہے، وہ دشمن ہے۔ انہ لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگوں سن لو وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن ہی اس کو بنا کے رکھو۔ اور ایسا خطرناک دشمن ہے جو دھوکے باز ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے جھوٹی قسمیں کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ فدلاہما بغرور، دھوکے میں ڈال دیا۔ آخرکار آدم علیہ السلام کو، اما حوا علیہ السلام کو قسمیں جھوٹی کھا کھا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اس کا یہی ارادہ تھا، یہ اس کا منشا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ذہن نشین کر لو یہ بات، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے، کسی ریاکاری میں نہ ڈال دے، کسی گناہ میں نہ ڈال دے، شرک میں نہ ڈال دے، فتنے میں نہ مبتلا کر دے۔ کیسے اللہ کیسے، کس طرح؟ فرمایا کما اخرج ابویک من الجنت، جیسے تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو اور تمہاری اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، کہیں ایسا نہ ہو تم سے بھی کوئی گناہ کروا کے جنت سے محروم کر دے۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، ہمیں ریاکاری سے بچنا ہوگا، ورنہ ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس مجاہد کے لیے جو اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے مار کے جہاد میں کود پڑتا ہے، وہ جا رہا ہے، جہاد میں شریک بھی ہے، کافروں کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہے، ساری چیزیں ہیں، تن من دھن کی بازی لگا چکا ہے، مال بھی لے گیا، خود بھی چلا گیا۔ فرمایا اگر اس کا ارادہ یہی ہے کہ جو رسی ملتی ہے مال غنیمت میں مجھے وہی مل جائے، فرمایا ولم ینوی الا عقارا فلہ ما ربا، اس رسی کا اس نے ارادہ کیا جس رسی سے جانور کو باندھا جاتا ہے، اگر اتنی حقیر سی چیز کا اس نے ارادہ کیا وہی چیز اس کو ملے نہ ملے، لیکن جہاد کے اتنے بڑے اجر سے وہ محروم رہ گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی مجاہد فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے 200 درجے ہیں جنت میں، 200، اور ہر درجے کے مابین اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنے بڑے اجر سے محروم رہا کون؟ جس کے دل میں ریاکاری ہے، اخلاص نہیں۔ تو اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہمارے اندر ایک ذرہ برابر ریاکاری نہ آئے، اور اس کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے، اے اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسری چیز یہ قربانی کرنے والے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے سنت کی اتباع، سنت کی پیروی۔ یہ قربانی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہماری نیکیوں کی بنیاد سنت پر ہو، اتباع سنت کا جذبہ اگر ہمارے اندر ہے تو یہ راہ ہمیں مبارک ہے۔ توحید بھی ہے، اخلاص بھی ہے، نماز کی پابندی بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے، دیگر نیکیاں بھی ہیں۔ یہ راستہ عافیت والا راستہ ہے، یہ سلامتی والا راستہ ہے، یہ کامیابی والا راستہ ہے۔ اگر اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم سے بڑھ کر کے سعادت مند رہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر ہم سب کو پھر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے خطبہ میں شروع میں پڑھی، جس کے راوی سیدنا برا بن عازب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں 2 قربانی سے ملنے والے 2 سبقوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے سبق پر بات ہو چکی، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کی نہیں، اپنے باپ دادا کے طور طریقے پر نہیں، اپنے کسی امام مجتہد، کسی فقیہ، کسی بزرگ کے طریقے پر نہیں، صلی صلاتنا، ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، یہ نماز کی تعلیم 7 آسمانوں کے اوپر سے ملی ہے۔
بھلے وہ پڑھنے والے امام الانبیاء علیہ السلام خود کیوں نہیں، آپ کا بھی تعلیم کہاں سے ملی ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو اس ذات نے وہ باتیں سکھلائی ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا خوف کی حالت میں تم ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، دشمن کا خوف ہے، بارڈر پر کھڑے ہوئے ہو، جنگ چھڑی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے، اس وقت ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، دوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہو، اشاروں سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب دشمن کا خوف ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، بارڈر سے واپس آ جاؤ، تو ایسے پڑھو جیسے تمہارے رب نے تعلیم دی ہے۔ اے اللہ وہ تعلیم کہاں ہے؟ پورے قرآن میں تو اللہ نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا تم نے میری یہ بات نہیں سنی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ آئیڈیل، یہ سیمپل، یہ نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے، جس سے قیمتی عرفہ بلند و بالا نمونہ بھی نہیں ہو سکتا، سیمپل بھی نہیں ہو سکتا، یہ آئیڈیل، یہ نمونہ میں نے بھیجا ہے، جیسے یہ کرتا جائے ویسے کرتے جائے۔ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، اپنی مرضی سے نہیں، باپ دادا کے طور طریقے پر نہیں، آبا اجداد کے طور طریقے پر نہیں، صلی صلاتنا ونسک نسکنا، اور قربانی بھی ہمارے طریقے کے مطابق کی، اپنے طور طریقے پر نہیں، اپنے آبا اجداد کے طور طریقے پر نہیں، ہمارے طریقے پر۔ فقد اصاب نسکا، وہ بندہ قربانی کے اجر کو پہنچ چکا ہے، قربانی تک وہ پہنچ چکا ہے۔ اور پھر آگے مزید آپ علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی، اسی بات کی وضاحت فرماتے ہوئے وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ، سن لو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے، پہلے عید کی نماز پڑھی جائے، پہلے نماز پڑھی جائے پھر قربانی کی جائے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ جس نے اس طریقے سے ہٹ کر قربانی کی، پہلے قربانی کی پھر جا کر نماز پڑھی، فرمایا تل کا شات و شات و لحم، یہ عام دن میں جو گوشت کے کٹنے والی جو بکری ہوتی ہے، اس کی حیثیت وہی ہے، قربانی کا اجر اس بندے کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ ہمارے طریقے سے ہٹ گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ تمام کی تمام جو ہماری نیکیاں ہیں ان کا اجر ہمیں تب تک نہیں ملے گا جب تک امام الانبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہ ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قربانی کی مثال دی، حتیٰ کہ یہ چیز آپ کے سامنے ہے۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس حدیث کے جو راوی برا بن عازب، ان کے خالو کی بات ہے، آپ علیہ السلام کو پتہ چلا جب آپ کی یہ بات اس صحابی نے سنی، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خطبے میں موجود تھے، اور آپ علیہ السلام خطبہ عید میں یہ بات کہہ رہے ہیں، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کو قربانی کا اجر ملے گا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کو قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ صحابی سامنے بیٹھے ہوئے، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو قربانی کا جانور ذبح کر کے آگے کھا بھی لیا، غریبوں میں تقسیم بھی کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں۔ صحابی کا جذبہ، میرا جذبہ یہی تھا کہ جو میرے پڑوسی سال بھر روکھی سوکھی پر گزارا کرتے ہیں، آج برکت دن ہے، میری یہ دلی چاہت تھی، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ آج بھی یہ بھوکے رہیں، اس لیے میں نے آپ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے ہی قربانی کا جانور ذبح کیا، اس کو بنایا، اپنے پڑوسی کو بھی دیا، اور خود بھی کھا کے آپ کا خطبہ سننے آیا۔ کتنا بڑا جذبہ ہے، کتنا پیارا جذبہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں، امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ دین ہے، یہ شطرنج کا کھیل نہیں ہے، یہ کسی کے جذبات کا نام نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہیں فرمایا تل کا شات و شات لحم، یہ تیری عام دنوں میں جو گوشت کی کٹنے والی جو بکری ہے، اس کی حیثیت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، قربانی اگر کرنی ہے تو دوبارہ کرنے والا کون ہے؟ اور صحابہ کے اللہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل سے قرآن بھرا پڑا ہے، کس کس صحابی کا نام لیا جائے؟ ادنا سے صحابی کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا
اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اور جذبہ کتنا ہے، کتنا اخلاص ہے، لیکن غلطی ہو گئی۔ غلطی آخر غلطی ہوتی ہے، کسی کی غلطی وہ اجتہادی غلطی ہو، وہ دین نہیں بن سکتی، یہ ذہن میں رہے، یہ نقطے کی بات۔ ائمہ کا اجتہاد دین نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر وہ اجتہاد کتاب و سنت کے مطابق ہے، سر آنکھوں میں ہے، اگر ان کا اجتہاد غلطی پر ہے، خطا پر ہے، وہ دین نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو غلطی ہی قرار دیا جائے گا۔ جیسے صحابی سے اجتہادی غلطی ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دوبارہ قربانی کا جانور ذبح کرو، تمہیں قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، اخلاص کے ساتھ ساتھ، تمام کے تمام نیک اعمال میں سنت کی اتباع ضروری ہے اور واجب ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ظہر کے بعد عید الاضحیٰ کا تیسرا یا چوتھا دن تھا، عموماً تیسرے دن اونٹ کی قربانی نہر کی جاتی ہے، اونٹ نہر کیا جاتا ہے۔ میں نے ظہر کے بعد ایک حدیث بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث، کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بکری کا گوشت کھا لوں تو وضو کرنا پڑے گا؟ اگر باوضو ہوں؟ فرمایا تمہاری مرضی ہے، کرو نہ کرو۔ صحابی نے پھر سوال کیا، اتوضا من لحوم الابل، اونٹ کا اگر گوشت کھا لوں تو وضو کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں کرنا پڑے گا۔ نص صریح ہے، بالکل واضح حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو وضو کر کے اونٹ کا گوشت کھائے پھر آ کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ نص صریح ہے، بالکل حدیث واضح ہے، کیونکہ اکثریت وہاں احناف کی تھی نماز پڑھنے والوں کی۔ برحال انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، وہ خود بتاتے ہیں کہ جب ہماری مجلس لگی 15-20 افراد کی، ہم بابوں کی، یہ کوئی 50 سال کا بابا ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، کہتا ہم نے نیٹ پر ریسرچ کی ہے اس حدیث کو، یہ مولوی نے آج 50-60 سال ہمیں ہو گئے یہ حدیث ہم نے نہیں سنی، آج مولوی نے یہ کیسے بیان کر دی؟ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، وہاں آ کر بندہ خود کہتا ہے مولوی صاحب جو آپ نے حدیث بیان کی، نیٹ پر ہم نے ریسرچ ہمیں یہ حدیث مل گئی ہے، حدیثیں موجود ہوتی ہیں۔ ہم آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں کوئی مشکل نہیں، اللہ کے بندو بالکل آسان ہے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، یہ حدیث ہم نے 50-60 سال تک نہیں سنی، آج آپ نے بیان کی۔ اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، حدیثیں بیان ہی نہیں کی جاتی، ائمہ کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، فتاوی بیان کیے جاتے ہیں، احادیث کو، قرآن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی دین ہے، کوئی شطرنج کا کھیل نہیں ہے۔ پہلی چیز نماز کی پابندی، دوسری چیز اخلاص، تیسری چیز تمام کے تمام اعمال میں سنت کی اتباع، یہ چیز ضروری ہے، ورنہ عمل نیک عمل ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ذہن نشین رہے قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے شرائط شیخ صاحب نے بتا دیے ہوں گے، اس کا 2 دانتہ ہونا ضروری ہے، وہ تمام کے تمام ان عیوب سے جن کو شریعت نے عیب قرار دیا، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ ایک عیب وہ ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے، جیسے جانور کا خصی ہونے کے عیب نہیں ہے، ہمارے نزدیک عیب ہے، شریعت نے اس کو عیب نہیں گردانا۔ اللہ اکبر، جانور بہنگا نہ ہو، لنگڑا کے چلنے والا نہ ہو، زیادہ کمزور نہ ہو، اس کے کان چیرا ہوا یا کان میں سوراخ نہ ہو، یہ چیزیں ساری ہمیں بتا دی گئی ہوں گی۔ اور جب قربانی کا جانور ذبح کرے، اپنی چھری اچھی طرح تیز کر لے، کوشش کریں اگر 5-6 جانور اکٹھے ذبح کرنے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے چھپا کر کرے تاکہ دیکھنے والے جانور کو ایذا نہ ہو، چھریاں تیز ہونی چاہیے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اگر کوئی بندہ اپنے حصے میں کسی مشرک کو ملا رہا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، وہ دوسروں کے عمل کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کوئی جانور ذبح کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ بندہ ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کرے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے عید کے حوالے سے ایک دو باتیں ہیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں تھوڑا سا فرق ہے جانے کے اعتبار سے۔ عید الفطر میں جب نبی علیہ السلام جاتے عیدگاہ کی طرف تا کھجوریں کھا کر جاتے، 3، 5، 7، 9 اسی طرح۔ عید الاضحیٰ میں امام الانبیاء علیہ السلام بغیر کھائے پیے چلے جاتے اور واپسی آ کر اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھاتے۔ اگر ہمارے لیے یہ ممکن ہے جلدی تیار ہو جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور چیز بھی عید کے بعد کھائی جا سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں بہنوں کو بھی ساتھ لے جائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی شرعی عذر کی وجہ سے، فرمایا ان کو بھی ساتھ لے جائیں، وہ سائڈ پہ ہو کر بیٹھیں تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ بھی شریک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ذہن نشین رہے جس کی بڑے دھڑلے سے مخالفت کی جاتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام برگزیدہ ہستیاں پہلے عید کی نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ دیا جاتا ہے پھر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ چیز بدعت ہے اور خلاف شرع ہے۔ احادیث تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام پہلے خطبہ دیتے پھر پہلے عید کی نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے، اور یہاں سنت کی مخالفت کی جاتی ہے، پہلے خطبہ دیا جاتا ہے پھر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جہاں سنت کی مخالفت ہوتی ہے برائے کرم وہاں نہ جائیں تاکہ سنت کی مخالفت نہ ہو، وہیں جائیں جہاں سنت کی اتباع کی جاتی ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پھر خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور یہی چیز حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا رزق بالکل حلال ہو۔ اگر وہ حرام مال سے قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی بالکل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ حرام کھانے کمانے والا، سود کھانے کھلانے کمانے والا، سود پر گواہ اور سودی کاروبار لکھنے والا، اس کے تمام کاروبار حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی ایسا بندہ کسی کی قربانی میں شریک ہو جائے، اس بندے کو ریجیکٹ کر دیا جائے کیونکہ اس کے حرام کی کمائی کی وجہ سے دوسروں کا جو حصہ ہے وہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں قربانی کے حوالے سے، عید کے حوالے سے۔ اور آپ سب جانتے ہیں منگل کے دن یہاں پاکستان میں 9 ذی الحج ہے، بدھ کے دن عید ہے، تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا نہ بھولیے۔ اگر وہاں کے حساب سے رکھنا ہے تو پیر کا دن آ رہا ہے، پیر کے دن بھی رکھیے، منگل کے دن بھی رکھیے، 2 دن رکھیے، کیونکہ پیر کے دن نبی علیہ السلام کی سنت ہے روزہ رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں، پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر ہی کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیاں پیش ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں میری نیکی روزے کی حالت میں پیش ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں آنے والے دنوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تکبیرات کے دن ہیں، کثرت سے تکبیرات پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آتے جاتے ہوئے، حتیٰ کہ عیدگاہ کی طرف اگر جا رہے ہیں پڑھتے ہوئے تکبیریں جائیں، واپسی جب آنا ہے راستہ چینج کر کے تبدیل کر کے، تاکہ قیامت کے دن یہ زمینیں ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دیں اور ہماری بخشش ہو سکے۔ استغفر اللہ لی ولکم